سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس محبوب علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ جو اللہ عز و جل کا حبیب ہے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبیین. دو عقیدے ہیں ہمارے. سب سے پہلے میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک کیا کہا بھئی آپ لوگ توجہ سے بیٹھے ہیں ہوش میں بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر وہ جو ایک رسم ہے کہ رواج اگر کوئی شرعی معذور ہو تو اس کو نہیں کہتے لیکن ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاریہ یہ بھی ہمارا عقیدہ الحمدللہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ تحقیق وہ بھائی ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں حق چاریہ نعرہ تحقیق نعرہ اس میں کون یار نعرہ تحقیق صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر بھی حضرت تو بھائی سینہ چوڑا کر کے نام لیتے ہیں حضرت عمر بھی ہیں گالیاں دینے والے ہم لوگ نہیں صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں اور مولا علی بھی ہیں صدیق کا نام لے کر مولا علی کو گھٹانے والے نہیں حضرت عمر کا نام لے کر مولا علی کو حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر حضرت علی کی شان گھٹانے والے نہیں الحمدللہ عز و جل ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں اس کے حبیب سے بھی کرتے ہیں حبیب سے کرتے ہیں اللہ کے اولیاء سے بھی کرتے ہیں اولیاء سے کرتے ہیں صالحین سے کرتے ہیں علماء اہل سنت علماء حق سے بھی محبت کرتے ہیں بھئی ہوش میں بیٹھے ہیں ابھی وہ انداز و بیان کیا 10 منٹ میں نے آپ سے گفتگو کرنی تھی اسی پر بات شروع ہو گئی کچھ اللہ اور رسول کی تھوڑی سی محبت کی بات کرتے لیکن اس پر ہی شروع ہو گئے کہ کچھ توجہ شاید نہیں رہ پا رہی آگے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں عقیدہ واضح کرنا ضروری ہے ماتھے گھس جائیں سر پر اتنا بڑا نشان آ جائے نماز کا سر پر اتنا بڑا نشان آ جائے لیکن وہ نمازیں ہر سال روزے رکھتا ہے پورے سال روزوں میں رہتا ہے وہ روزے 10 دفعہ زندگی میں 10 دفعہ حج کرنے چلا گیا کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں بھائی معاف ہو جاتے ہیں لیکن صدیق اکبر کا گستاخ حج کرنے بھی چلا جائے تو منہ پہ مار دیا جاتا ہے حضرت عمر کا گستاخ بیت اللہ شریف بھی چلا جائے تو حج بھی منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور نمازیں تو پرانے کپڑے پہ لپیٹ کر اس کے جو منہ پہ ماری جائے گی تو اس کو نانی تب آئے گی جب جہنم کی طرف گھسٹ کر جا رہا ہوگا سنی الحمدللہ بے نمازی بھی ہو بے عمل بھی ہو یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کرنا اچھا ہے بے نمازی بھی ہو وہ سنی کا بچہ وہ سنی بے نمازی بھی ہو بے عمل بھی ہو رب کعبہ کی قسم وہ بد مذہب سے اچھا ہے بے عقیدہ سے اچھا ہے علماء نے لکھا ہے اس بات کو علماء نے لکھا ہے اس بات بد مذہب جس کا عقیدہ درست نہیں جس کا عقیدہ درست نہیں وہ توجہ سے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ انشاءاللہ بس 10 منٹ تھوڑی سی گفتگو کر کے نعت خانوں کو مائک دیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جمائیں گے لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ عقیدہ درست کرنا ہے میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھئی کیا کہا بھئی سنیوں پڑھتے ہو
بھائی آواز سے بولا الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. سننے دل پہ ہاتھ رکھ کر حضور کو یاد کریں اور بولے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام. یہ ہمارا یہ شعار ہے. الحمدللہ ہم ہمارے حصے میں آئے ہیں اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بد مذہب یہ بد مذہب ہو, آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ یا رسول اللہ والا ہے. الحمدللہ. تو یہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. آخر میں نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. یہ لفظ کیسا ہے؟ کیسا لفظ ہے خاتم النبیین؟ بھائی میں خاتم النبیین اگر نہیں بولتا الصلاۃ والسلام علیک نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ کر دوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں بولتا کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے, ایمان سے خارج واسطہ نہیں, ہمارا اس سے واسطہ نہیں. اگر باپ بھی ہو تو واسطہ, اگر بھائی بھی ہو تو واسطہ, اگر ماں بھی ہو تو واسطہ, جو سے واسطہ رکھے اس سے ہمارا واسطہ. وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. حضور پر سنی درود و سلام اس طرح پڑھتے ہیں, اس طرح پڑھتے ہیں. الحمدللہ عز وجل. حضرت امیر معاویہ کی شان اپنی ہے, حضرت علی کی شان اپنی ہے, تمام صحابہ کی شان اپنی ہے, لیکن کسی کی شان بڑھا کر گھٹانے والے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا شعار ہے. تو یہ آپ کو ہوش میں لانے کے لیے کہا تھا. نعرہ تکبیر, آگے ہوش میں نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو بھائی ایک بات تو سیکھنی پڑے گی, نعرہ تحقیق کے بغیر گزارا نہیں ہے, حق چار یار کے بغیر گزارا نہیں ہے. نعرہ تحقیق اب بولنا ہے نعرہ حیدری, جس سے جو محفلوں میں لگایا جاتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو کتنی فرماتا ہے؟ 10 رحمتیں. آج میں نے تھوڑا سا سوچا کہ اللہ اس کی پیارے حبیب کی دو باتیں کرتے ہیں تو سنی اور اللہ عز و جل مسلمان اپنے مومن اپنے بندوں کے بہت قریب ہیں. کیا شیر انسان کی شیر انسان کے اتنا قریب نہیں ہے, انسان کی شیر انسان کے اتنے قریب نہیں جتنا رب تعالی انسان کے قریب, مسلمان کے قریب. صرف اور صرف مومن دل سے رب کو پکار کر دیکھے, رب کو پکار کر دیکھے. وہ یاد ہے نا آپ کو, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. اب وہ جب آپ لوگ توجہ اس طرف رکھیے گا, مجھے نظر آ رہا ہے نا اس طرف پوری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کون باتیں کر رہا ہے, کون ہنس رہا ہے, کون کیا, مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. جس کو بات کرنی ہے وہ باہر جا کے کر لے, اندر جا کے کر لے, کہیں پر بھی کر لے, محفل میں بات نہ کریں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. تو اب وہ شخص تھا نہایت ہی گنہگار. کیا گنہگار؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کو یار یہ کام کر لو, یہ کام کر لو. ارے حضور میں تو گنہگار, میں تو سیاکار, میں تو بدکار. بھائی سب کچھ ہے, یہ بات تو رب کی بارگاہ میں کر دے, بھائی مجھے مولا مجھے معاف کر دے. یہ بات تو دنیا کے سامنے تو ڈنکا بجا ہی رہا ہے نا, رب کی بارگاہ میں کر دے. رب تعالی انسان کے سجدے میں اتنا قریب ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے دکھڑے رب کو سنا دے, رب اس کی فریاد پوری کر دیتا ہے. نوافل سنا ہے نا آپ نے, نوافل پڑھتے بھی ہیں, بھائی پڑھتے ہیں نا. نوافل میں انسان سجدے میں جائے, انسان سجدے میں جائے, 3 دفعہ بولے اللہم رب اغفر لی, اللہم رب اغفر لی, اللہم رب اغفر لی, میرے رب مجھے بخش دے. سبحان اللہ تو بول دیں یار, کیا بول دیں؟ اللہم رب اغفر لی, مولا مجھے بخش دے. 3 دفعہ بول دے, سجدے سے سر اٹھانے سے پھر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. امیر سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہی بات کتنی پیاری. اللہ عز و جل کی رحمت کتنا وسیلہ, کتنا پیارا وسیلہ ڈھونڈتی ہے. مطلب بس ایک ذریعہ, ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ یار کسی طریقے سے بھی کیسے بھی یہ بندہ رب کے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ اللہ کی محبت ہے. تو پتہ اس سے چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اس چیز سے ملے گی تو ملے گی, یہ تو انسان کرتا رہے, لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے حبیب کی کیا ہے؟ اس کے حبیب کی محبت ہے. اس کے حبیب سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہو جائے گی.
اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو اتنی شان بلند، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بیان کریں تو کس طرح کریں. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا. دونوں ہاتھ اٹھا کر، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مفسرین نے کہا کہ ای الخیر کلی، یعنی تمام کے تمام خیر، مکمل خیر عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ یہ دہرانا اس وجہ سے اس پر بات کر رہے ہیں. مکمل خیر عطا فرما دی، مکمل خیر عطا فرما دی. تو یہ بتایا جائے کہ خیر اندھیرے میں ہے یا اجالے میں ہے؟ خیر اندھیرے میں ہے اجالے میں ہے؟ بولے اجالے میں ہے. تو کہتا ہے اور اجالا کیا؟ نور. اجالا کیا ہے؟ اور اندھیرے کا غلط معنی، اجالے کا کیا معنی؟ روشنی کا نور. تو نے کہا حضور نور نہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو خیر عطا فرما دی. اور خیر کتنی؟ جز نہیں، کل کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ کل کا لفظ ہے. کل میں مکمل ہے. تو نور خیر ہے یا پھر اندھیرا خیر ہے؟ فرمایا کہ نور خیر ہے اور اللہ نے خیر عطا فرما دیا. تو اس سے یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نور ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نور بنایا ہے. وہ ایسا نور ہے کہ جس مسلمان کے سینے میں آ جائے، جس مسلمان کے دماغ میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، آنکھوں میں آ جائے، آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، دل منور ہو جاتا ہے. تو مدینہ دل میں سما جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے اور نماز میں مزہ آنے لگ جاتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے. اس کے پیارے حبیب کی محبت بھی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے. اولیاء کی محبت بھی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے. صحابہ کی محبت بھی آ جاتی ہے. پھر تو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، پھر تو حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. اور حضور کی محبت کا نور دل میں جلا کر تو دیکھ، پتہ چل جائے گا صدیق کی کیا شان ہے، عمر کی کیا شان ہے، عثمان کی کیا شان ہے، حیدر کرار کی کیا شان ہے. پتہ چل جائے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، ابو سفیان کی کیا شان ہے. پتہ چل جائے گا اولیاء کا کیا مقام ہے، غوث اعظم کا کیا مقام ہے. پتہ چل جائے گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کیا مقام ہے. پتہ چل جائے گا نظام الدین اولیاء کا کیا مقام ہے. وہ پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کے بغیر صحابہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، اور تو صحابہ کے بغیر مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، تو مصطفیٰ کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا. اور جو رب کو نہ پہنچے جنت تک نہیں پہنچ سکتا. جو جنت نہ پہنچے مان لے تو چلتا پھرتا زمین پر جہنمی ہے اور کچھ نہیں ہے. رگڑ رگڑ کے ماتھے پر تیرے نشان پڑ جائے، رگڑ رگڑ کے ماتھے پر تیرے نشان پڑ جائے، اور دنیا میں تیرا سب سے اعلیٰ مقام ہو جائے. مصطفیٰ تک نہ پہنچا، رب تک نہ پہنچا، اور رب تک نہ پہنچا جنت تک نہ پہنچا، اور جنت نہ پہنچا تو یقیناً تو جہنم. مصطفیٰ کریم کی یہ شان، وہ بولو نا سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی یہ شان. اور جو مسلمان مومن صحیح عقیدہ رکھنے والا، صحیح توجہ ہے نا آپ سب کی، صحیح عقیدہ رکھنے والا مجھے اب مدینہ شریف جاتا ہے، گنبد خضرا جاتا ہے، بولے مجھ جیسا گناہگار سیاہ کار جو میرے پاس کوئی اعمال نہیں. یقیناً ہر کسی کی سوچ ہوتی کہ کوئی اعمال نہیں، لیکن وہ اعمال بندہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، پھر اس کے حبیب کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کے حبیب کی بارگاہ میں جائے. فرمایا محبوب تیرے پاس آ جائے نا، تیرے قدموں پہ آ جائے نا، اس کی گناہ معاف کر دوں گا. آپ سفارش کریں گے اس کے گناہ معاف کر دوں گا، وسیلہ بھی اس کے حبیب بنے. ہم تو مانتے ہیں، تو نہ مان، شاید تجھے تیری نمازیں کام آ جائے. تیرے گمان کے مطابق واللہ میں جتنی عبادت کر لوں اس کے حبیب کے قدموں پر نہ پہنچوں، رب کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا. میں اس کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں گا. رب نے فرمایا حبیب تیرے پاس آ جائیں کہ تم سفارش کرو، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا. یا رسول اللہ ہماری حالت پر نظر فرمائیے. ہم تو یہ کہنے والے ہیں اس کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کے حبیب کرم فرمائے گا. اس کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کریں گے تو اس کے حبیب یقیناً کرم
کرم فرمائیں گے اللہ عز و جل ضرور کرم فرمائے گا. تو مومنین کے لیے بھی یہی ہے کہ جب اس کے ساتھ گناہ ہو جائے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے. کہاں پر آ جائے؟ حضور کی بارگاہ میں آ جائے. مومنین کو اعزاز ہے, مومنین کو اعزاز ہے. بار بار مدینے جا سکتا ہے, بار بار مدینے جا سکتا ہے. وہ ایک فرشتہ تو کسی نے نہیں دیکھا. 70,000 آتے ہیں. کتنے؟ 70,000 آتے ہیں. اچھا 70,000 آ گئے کہ دوبارہ بھی آئیں گے؟ نانا, ایک دفعہ آ گیا قیامت تک نہیں آ سکتا. یہ کیسے مسلمان ہے, یہ کیسا بندہ ہے جو ایک دفعہ بھی جانے کو تیار نہیں؟ کہتا میں نہیں جاتا. کیسے جاتا؟ تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں. کیسے جاتا؟ تجھے رب نے بلایا ہی نہیں, کیونکہ رب کی بھی اجازت ضروری ہے, رب کا بھی کرم ضروری ہے. تجھ پر تو رب کا کرم ہی نہیں, تو کیسے جاتا؟ تجھے آقا نے بلایا نہیں. اور جو ایک مسلمان حضور کے قدموں پر آ جائے وہ بار بار آ سکتا ہے, اور ایک فرشتہ ایک دفعہ آ جائے قیامت تک نہیں آ سکتا. یہ حضور کا کرم ہے, یہ حضور کی رحمت ہے. میں آگے مزید کلام نہیں کر سکتا, اتنی ہی بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ اپنے عقیدے درست ہو جائے, بات درست ہو جائے گی, کرم ہو جائے گا کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے, سوئے طیبہ یہی سمجھ کر ہیں زمانے جاتے. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بندہ آ گیا ہے نا, بندہ آ گیا ہے نا, بس اس کو دے کر ہٹا دے. اور کیا کچھ لوگ لے کر آتے ہیں ہمیں پتہ ہے, ہم نے دیکھا ہے. جو مدینے جانے سے پہلے کچھ نہیں ہوتے. شہزاد بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ مدینے سے آنے کے بعد ان کا ایک نام ہو چکا ہے, ان کا ایک کام ہو گیا. کیسے پوچھو کیسے؟ بولا حضور نے کرم فرمایا, حضور نے کرم فرمایا. میں مدینے نہیں جا سکتا, میرے پاس پیسے نہیں. یہ کون بولتا ہے؟ غریب بولتے ہیں. تو کیا غریب کے کسی غریب کو حضور کا دیدار نہیں ہوا؟ یہاں پر 5 شہزادے بیٹھے ہیں آل رسول. کتنے بیٹھے ہیں؟ 5 کی برکت کیا ہوں گی؟ یہ آل رسول ہیں, یعنی حضور کی آل سے. ان کا احترام یہ ہے کہ یہ صوفہ پر اسی وجہ سے بیٹھے, نعت خانی جو اترے. کیوں؟ آل رسول. کون ہے؟ آل رسول ہیں. آل رسول سے محبت کر کے حضور خوش ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھو, جو یار غار یار مزار جو حضور کے برابر میں ہے نا, کوئی عام نہیں ہے, کوئی عام نہیں ہے. ایک طرف صدیق ہیں, ایک طرف حضرت عمر. صدیق کا نام لوگے تو حضور خوش ہوں گے, عمر کا نام لوگے تو حضور خوش ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ بھی زندہ ہے, صحابہ بھی زندہ ہے. تو تمام ہی انشاءاللہ اپنے عقیدوں کو درست بھی کریں گے, اللہ اس کے رسول سے محبت بھی کریں گے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرنے والے, جو بھوکنے والے کتے ہیں, یاد رکھا جائے. تعلق ان سے رکھنا نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں. یہ اب اس سے سخت الفاظ دے نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے باپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہمیں قبول نہیں. غیرت مند ہوگا تو قبول نہیں. کون غیرت مند ہوگا تو قبول نہیں کرے گا. حضرت امیر معاویہ کی شان سے برداشت کر لیتے ہیں. ان پر تو ابھی پورا موضوع ہے, لیکن اتنی بات, لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان پہ کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے رسول سے محبت ہی ہمیں کام آئے گی. نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے, صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جائے. آمین و ما علینا.